صرف ایک منٹ. یہ جو سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ گروپ ہیں، ان پر سیاسی بحث و مباحثے میں کیا حرج ہے آخر؟ دیکھیں، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی شعور صرف انسانوں میں ہوتا ہے، جانوروں میں نہیں ہوتا. سیاسی شعور ہونا کوئی برائی نہیں ہے. ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا بیانیہ ضرور دے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بیانیے کو اپنی حد تک محدود رکھے. جس حد تک ممکن ہے اپنے بیانیے کو آگے بھی پہنچائے، دلیل کے ساتھ آگے پہنچائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے وہ میرا مخالف ہے، چاہے وہ میرا حامی ہے، میں اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اپنے بیانیے کو آگے پہنچائے. مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں ہم لوگ دوسرے کو غلط ثابت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو کسی کی بات سے اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، 2 دن ٹھہر جائیے. ایک الگ سے اپنی آپ ایک میسج ڈال سکتے ہیں گروپ کے اندر، یہ اس سے لنک کیے بغیر، اس سے بحث میں پڑے بغیر، جہاں آپ اپنا نقطہ نظر دے سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو سارا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ثابت کر دیں کہ باقی سب غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں. دوسروں کو غلط ثابت کرنا اور خود کو صحیح ثابت کرنا، یہ سیاسی بحث و مباحثے میں وہ تلخیاں لے کر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ ہمیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ہر جگہوں پہ کمنٹ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے بحث و مباحثے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کے بہت نقصانات ہیں سیاسی بحث کے. میں آپ کو اس کے چند نقصانات گنوانے چاہوں گا، ذرا ٹھنڈے دل پہ غور کیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی پبلک پلیٹ فارم پر بحث کرتے ہیں، سیاسی بحث کرتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں پولرائزیشن بڑھتی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ معاشرہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنے سائلوز میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں. لوگ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہم نے کہا اور جو ہم سے اتفاق کرنے والوں نے کہا وہ سب سچ، اور جو دوسروں نے کہا وہ سب جھوٹ. تو معاشرے میں بجائے اس کے کہ ہم آہنگی آئے، یہ بحث مباحثے سے پولرائزیشن آتی ہے. دوسری جو ایک سب سے بڑی خرابی ہے سوشل میڈیا پر بحث مباحثے کی، کہ یوں سمجھیے کہ آپ اسیر بازگشت ہو جاتے ہیں. آپ ایک ایکو چیمبر کے قیدی ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنی ہی آواز ٹکرا ٹکرا کے بار بار آتی ہے، اس کی گونج آتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں شاید یہی سچائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں نے کہا وہ میرے ہم خیالوں نے اس کے اوپر تھم لگائے، اس کے اوپر ہارٹ کا نشان لگایا، لوگ مجھ سے اتفاق کر رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ میں اپنی ہی آواز کو بار بار سن رہا ہوں اور میں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں کہ اس کے علاوہ حقیقت کیا ہے. تو سیاسی بحث مباحثے میں دوسری بڑی جو خرابی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم لوگ پھر انسان نہیں ہوتے بلکہ ایکو چیمبرز کے، یا یوں سمجھیے کہ بازگشت کے اسیر ہوتے ہیں. ایک تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس بحث مباحثے میں دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے جوش میں ہم غلط معلومات کو بھی پھیلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بیانیے کے مطابق ہوتی ہے. یہ دیکھیں بغیر بھی کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، جو پہلے صرف ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سے بنتی تھی، فوٹو شاپ سے بنتی تھی، اور اب تو جب سے اے آئی آیا ہے تو مصنوعی قسم کی لپ سنک کے ساتھ دوسروں کی آواز میں پوری ویڈیو تیار ہو جاتی ہیں، اور ہم سب اس پہ یقین کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم بحث جیت جائیں. ہم غلط انفارمیشن کو آگے پھیلاتے ہیں. اگلا ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ بحث و مباحثے میں ہم لوگ کا رویہ دوستانہ نہیں رہتا ہے بلکہ دشمنانہ اور غیر مہذبانہ. ہم لوگ جب سیاسی بحث پڑھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مقابل کون سا ہمارا دوست ہے. ہم اس سے ان اے وے دشمنی کا جذبہ شائع کرتے ہیں اور ہمارا رویہ بڑا غیر مہذبانہ ہوتا ہے. ہم اس کو حقارت کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم بحث جیت جائیں. آپ بحث تو جیت جاؤ گے مگر دوستوں کو ہار جاؤ گے. ایک اگلا جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں جو ہمارے رویوں میں ایک مناسبت ہونی چاہیے، ہم ہر چیز کو جو توازن سے لے کر چلیں، ہم عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم ایک ہی چیز کے اوپر پڑے رہتے ہیں، وہ چیز جو کہ ہمارے ایجنڈے سے کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو بحث جیتنی ہے. لہذا ہمارے رویے
توازن کا نہیں بلکہ عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو یقیناً آپ تھوڑی بہت ذہنی طور پہ تفریح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی تفریح ہے کہ بحث مباحثہ میں پڑھنے کے بعد آپ بے انتہا جذباتی دباؤ کا شکار ہو جائیں۔ معلوم ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، سراسر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا اپنا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے جس سے معاشرے میں وہ تنفر پھیلا رہا ہے، لیکن اس نفرت کے جواب میں آپ سے کھول کے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے لیول تک نیچے نہیں گر سکتے ہیں۔ وہ جتنی سخت زبان استعمال کر رہا ہے، جتنے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے اس کے لیول پر اتنا نیچے اترنا پڑے گا جو آپ کے بس کی بات نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جذباتی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس بحث و تمیز کے اندر ایک دھوکہ دہی کی بات آتی ہے، ایک آپ غلط قسم کے تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو سب چیزوں کو فارورڈ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہے۔ پیڈ ورکر ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ دن بھر الٹی سیدھی میمیں بناتے رہتے ہیں، جن کا کام ہی ہے، جن کو اس بات کے پیسے ملتے ہیں روپے میں اور ڈالر میں کہ وہ جعلی چیزیں پھیلائیں، جعلی تشویش پھیلائیں، جعلی خوف و ہراس پھیلائیں۔ ہم لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے اور بھی کچھ نقصانات ہیں۔ مثلا ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے سوشل میڈیا پر بحث و تمیز میں کہ جو حقیقی مسائل ہمارے ہیں جن کو ہم شاید حل بھی کر سکتے ہیں، ان پر سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جو ہم اپنے بائیکاٹ کے ذریعے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہی ہوتی ہے۔ ہم بھٹو غیر بھٹو، عمران غیر عمران پڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے محلے کے اندر جو لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، جس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ایسی تحریک چلائیں کہ ان ایماندار دکانوں کو پروموٹ کریں جو اس قسم کا دھوکہ نہیں دیتے، حقیقی مسائل پہ، وہ مسائل جنہیں ہم حل کر سکتے ہیں۔ صرف اس لیے ہماری توجہ اس پر سے ہٹ جاتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک بڑا نقصان اس بحث کا یہ بھی ہے کہ پھر آپس میں گفتگو اور مذاکرے کی کوئی وقت ہمارے پاس نہیں بچتا ہے۔ ہم لوگ ٹھنڈے دل سے ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگلا تو ہمیں ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اب میں اس کی کیا بات سنوں؟ میں اس کو اپنی کیا بات سمجھاؤں؟ میں تو اس کو صرف بلاک ہی کر سکتا ہوں جس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم آپس میں بیٹھتے، آپ میری باتیں سنتے، میں آپ کی باتیں سنتا، اور ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہے۔ وہ تو صرف شیطان ہے جس کو عقل کل کر سکتے ہیں آپ۔ تو لہٰذا ہم ایک دوسرے سے سمجھیں، سیکھیں، دیکھیں، لیکن جب ہم فیس بک پہ اور واٹس ایپ کے اوپر بحثوں میں پڑھتے ہیں تو ہم اس قسم کے مواقع کو کھو دیتے ہیں جہاں ایک دوسرے کی باتیں سنی جائیں۔ اور آخری سب سے بڑا نقصان جو ہے اس سوشل میڈیا پہ بحث و تمیز کا کہ معاشرے میں انتہا پسندی کا رجحان بڑھتا چلاتا ہے۔ لوگ بحث کے جوش میں آ کے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں۔ کسی صاحب کا بیان آیا کہ جناب میں کے الیکٹرک کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خرید لے، کس نے منع کیا ہے؟ اب اس کے جو رد میں جس جواب آ رہے ہیں، ایک وکیل صاحب کو میں نے بیان پڑھا، 6 دفعہ انہیں تلقین کی کہ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ آپ معاشرے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ معاشرہ ہمارے یوں ہی ٹریگر ہیپی ہے، کہیں چھوٹا سا اگر حادثہ ہو جائے تو ہر آدمی سائیڈ لے لیتا ہے کسی آدمی کی، اس لیے کہ دلوں میں اتنی نفرت، اتنا غصہ ہے۔ اور اس میں ہم سوشل میڈیا پہ یہ تلقین کرتے ہیں لوگوں کو کہ زندہ جلا دو۔ سوچیے گا کبھی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں، ایسی بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں، ان کا جواب نہ دیں، ان کی پوسٹوں کو اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دیں۔ ان کی اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں سکتی کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہیں جو بکواس کرنی ہے بکواس کرتے رہو، تم کو جو گالم گلوچ کرنی ہے، تم کو جو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے کرتے رہو، ڈیم کیئر۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔